پاکستان ٹوٹا تو مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، اور اس کے بعد جب خلافت عثمانی مسلمان برباد ہوئے تو مٹھائیاں کون بانٹ رہا تھا؟ قادیانی۔ نہ آپ کے دین کا خیر خواہ، نہ آپ کی دنیا کا خیر خواہ، نہ آپ کے ملک کا۔ آج بھی ملکوں پاکستان کے خلاف زہر۔ لیکن ہماری حکومت، جو بھی حکومت، ایک کی بات نہیں کرتا۔ آپ کو پتا ہے پچھلی حکومت آئی تھی، اس سے پچھلی، انہوں نے بھی یہی ظلم کیا۔ اس وقت تحریک لبیک اور باقی لوگ جو تھے، کوئی آگے کوئی پیچھے، کوئی سٹیج پہ، کوئی مسجدوں میں شور مچایا، اور انہوں ظالموں نے اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹتے رہے ہیں میرے نبی کی عزت کے قانون کو۔ اوپر سے ووٹ لینے کے لیے آپ کو بھی تو کچھ چاہیے کہ جو آپ کے پاس ووٹ لینے آئے اسے کہو نالی بنا نہ بنا، بے غیرت نہ ہونا، اپنے دین کی غیرت کرنا، اور تو ہمارا گٹر ٹھیک کرا نہ کرا، کم از کم نبی کی ختم نبوت کا سودا نہ کرنا، بے شرمی بے حیائی نہ کرنا، اتنا تو کہہ سکتے ہیں۔ اور مر کر آپ نے نہ بھٹو کو منہ دکھانا ہے، نہ عمران خان کو، نہ نواز شریف کو، مرنے کے بعد صرف کملی والے نے سامنے آنا۔ کتنا اور جی لوگے، کتنا جی لوگے؟ اور کوئی زندگی لمبی زندگی ہے، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، کیڑے کھائیں گے۔ اگر بچنا چاہتے ہو، میں اور آپ کم از کم میرے رب سے اور میرے رسول سے بے وفائی نہ کرو۔ قادیانیوں کے ساتھ دوستی سیدھا سیدھا اعلان ہے، نہ قرآن پہ ایمان ہے، نہ خدا پہ، نہ رسول پہ، نہ صحابہ پہ، نہ اہل بیت پہ۔ اب ہمیں یہ کہتے ہیں کہ مرزائیوں نے اتنا بڑا جرم کون سا کیا ہوا ہے؟ کیا بے خبری ہے؟ مرزائیوں نے اتنا بڑا جرم کون سا کیا ہوا ہے؟ اب میں آپ کو تھوڑی سی چند مثالیں بتاتا ہوں۔ مرزائیوں نے مثلا سب سے پہلے مرزا قادیانی کی کتاب ہے اشتہار معیار الاخیار، اس میں وہ کہتا ہے جو شخص میری پیروی نہیں کرے گا اور میری بیعت میں داخل نہیں ہوگا وہ خدا رسول کی نافرمانی کرنے والا جہنمی ہے۔ مرزا قادیانی کا فتویٰ ہے کہ جو مجھے نہیں مانے گا، بے شک رسول اللہ کو مانو، 1,24,000 پیغمبر کو مانو، مجھے جو نہیں مانے گا وہ پکا۔ اس سے بھی آگے یہ قاضی فیض عیسیٰ، مسٹر شہباز شریف، باقی ساری کی ساری حکمران پارٹی آپ کی خدمت میں گزارش ہے۔ مرزا قادیانی نے نجم الہدا اس کی کتاب ہے، صفحہ 15 پہ وہ کہتا ہے میرے مخالف جنگلوں کے سور ہو گئے۔ یہ آپ کے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے، یہ فیض عیسیٰ کے لیے ہے، یہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، یہ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، یہ سب کے لیے ہے کہ میرے مخالف جنگلوں کے سور ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں۔ یہ تیری ماں کے لیے ہے، یہ میری ماں کے لیے ہے، فیض عیسیٰ تیری ماں کے لیے بھی یہی ہے، میاں صاحب آپ کی اماں کے لیے بھی یہی ہے، باجی مریم آپ کی اماں کے لیے بھی یہی لفظ ہیں۔ مرزا قادیانی کا یہی لفظ ہے نا، کیونکہ کہہ رہے تھے نا ہمارے وہ سینٹ کے چیئرمین صاحب، ہمارے وزیر قانون صاحب، کہ ہم سب کے جذبات ایک جیسے ہیں۔ حضور اگر ہم سب ایک جیسے ہیں تو ہم سب کے لیے مرزا صاحب کا فتویٰ یہی ہے کہ جو مجھے نہیں مانتے ان کی مائیں کتیاں ہیں۔ ویسے میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبیوں کی بولی ایسی ہوتی ہے؟ میرے تے بادامی باغ دے ٹرک اڈے دے اتے ٹرکاں دے کلینڈر دی بھی زبان انج دی نہیں ہوندی، کھوتے ہو؟ یہ نبی بولتے ہیں ایسے؟ عقل کوئی گھاس چرنے چلی گئی ہے؟ نبی یوں بولتے ہیں؟ حضرت امام حسن
آپ کے بارے میں ہے زندگی بھر نبی کے اس لاڈلے کی زبان سے کوئی خفیف لفظ نہیں نکلا، ایک لفظ نکلا تھا بڑا سخت، جو ان کے لیے بڑی گالی سمجھی گئی، کیا کہ ایک ساتھی کو کہہ دیا تھا تیری ناک مٹی میں رگڑی جائے یا تیری ماں تجھے روئے، کہتے ہیں بس یہ لفظ بھاری تھا، اس کے علاوہ نبی کی زبان چوسنے والے کی زبان سے سخت لفظ نہیں نکلا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ آگے تیسری بات کہتا ہے جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور وہ حلال زادہ نہیں ہے۔ سیدھا سیدھا اس کا معاملہ یہ ہے، قادیانی کہتا ہے مرزا قادیانی کہ جیڑا سانو غالب نہیں مندا وہ حرام دا ہے۔ گل تے انجی ہے لگی ہے نا دل دے وچ۔ مرزا قادیانی اب اللہ کی بے ادبیاں اس نے چھوڑا کسی کو بھی نہیں۔